عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو. دنیا کے لیے کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں کوئی قبول کوئی نہیں. معرف الحدیث حصہ اول اس کی کتاب الایمان کے اندر سب سے پہلی حدیث مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو لائے ہیں، اور سب سے پہلی حدیث یہی لائے ہیں، ایمان اعمال یہ تب قابل قبول ہوں گے جب اس کے اندر نیت ٹھیک ہوگی. انما الاعمال بالنیات. اور باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلی اپنی بخاری شریف کے شروع میں جو حدیث لائے ہیں وہ بھی انما الاعمال بالنیات والی لائے ہیں. حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور فرمایا کہ جس بندے کی نیت کسی عورت کے حصول کی ہو میں اس کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. امن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے نبی کی طرف، فرمایا اب اس کی ہجرت اللہ اور اس کے نبی کی طرف بنے گی. امن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، فرمایا کہ جس کسی نے ہجرت کی دنیا کے حصول کے لیے تو وہ اس کو پالے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ملے گا. اب امراتی ینکحها، فرمایا کہ یا اس کی نیت دنیا میں نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر رہا ہے، فرمایا اب یہ نکاح تو کر لے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا. اعمال کے اندر نیت کا بڑا دخل ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اور دوسری بات یہاں پر اس حدیث پاک کے مفہوم نے ہم سب کو اور قیامت تک کی نسل انسانیت کو یہ پیغام دیا اور کھلا پیغام دیا، اور پیغام یہ کہ اعمال کا بناؤ اور بگاڑ، صلاح و فساد، صحیح ہونا، تندرست ہونا اور غلط ہونا، اس کا دار و مدار نیت پر ہے. کہ اگر نیت اچھی عمل بن جائے گا اور اگر نیت بری تو عمل بگڑ جائے گا. یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتے جائیں. غلط فہمی یہ کہ اگر عمل ٹھیک ہوا تب تو جا کر اس میں نیت بھی ٹھیک کرنے پر اجر ملے گا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ عمل ہی غلط ہو تو پھر تو ابتدا ہی غلط ہے. بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں نے چوری کی ہے تاکہ میں چوری کا مال لا کر غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دوں. اب میرے دوستو اس کا عمل ہی بنیادی طور پر ٹھیک کوئی نہیں. جب عمل ٹھیک کوئی نہیں تو اس میں نیت کرنا اچھی یا بری اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر نا مال خرچ کرنے کے متعلق بہت زیادہ ترغیب آئی ہے. اب مال خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، بہت پسندیدہ ترین عمل ہے مال کا خرچ کرنا. لیکن ذہن میں رکھ لیں اس مال کے خرچ کرنے میں بھی اگر دکھلاوا اور ریا آ جائے تو اللہ کے ہاں یہ عمل بھی مردود ہو جائے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی مثل کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو اور چٹان پر تھوڑی سی علیہ تراب، تھوڑی مٹی آ جائے اور پھر اس مٹی پر تھوڑا تھوڑا سبزہ اگ جائے. اب یہ خوش ہو جائے کہ سبزہ تو اگ گیا، پیدا ہوگا. ایک دم سے فاصابہ وابل، ایک دم سے اس پر تیز بارش آ جائے، فترکہ صلدا، ساری مٹی ہٹ جائے، سبزہ بھی ختم، ایک دم وہ چٹان رہ جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا کہ اپنی کمائیوں سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ریا کے لیے مال خرچ کیا، اس خرچ کرنے پر انہیں کچھ بھی فائدہ نہ حاصل ہوگا. اور جبکہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے کے لیے قرآن کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے کمثل جنت بربوہ، گویا کہ وہ ایک باغ کی مانند ہے، بربوۃ جو ایک بہت اچھی زمین کے اندر، اصابها وابل، اب اس کو جب بھی کوئی بارش پہنچے گی فآتت اکلها ضعفین، اس کا پھل دگنا اور چگنا ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھتا رہے گا، اس کا پھل بڑھتا جائے گا.
تو اس خرچ کرنے پر جو اللہ کے لیے ہو دنیا کے اندر بھی اجر ملتا ہے, آخرت کے اندر بھی اجر ملے گا. میرے دوستو, جو بھی کام کرنا ہے دو باتیں بنیادی طور پر اس میں دیکھنی ہے. نمبر ایک, میں کام کیا کر رہا ہوں. نمبر دو, میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں. کام کا تعین بھی ضروری ہے اور کام کس کے لیے کر رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے, ورنہ کام اگر غلط ہو تو بھی اجر نہیں ملے گا. اور بالکل ایسے نہیں کہ ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں نے چوری اس وجہ سے کی ہے, میں مال لے کر غریبوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں, فقیروں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں چوری کر کے. اور بھائی تیرا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. جب تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے تو تیری نیت کا کیا فائدہ ہوگا. عمل پہلے ٹھیک ہو, پھر اس کے اندر نیت ہو, ارادہ ٹھیک ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, تو فرمایا تب اس نیت کرنے پر اجر اور ثواب ضرور ملے گا, ورنہ اجر سے محروم ہو جائیں گے. اور یہ بنیادی طور پر یہ جو حدیث ہے نا, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتداء اپنی صحیح بخاری کی ابتدا کے اندر اس حدیث کو لائے. آپ کو اور مجھے قیامت تک کی نسل انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہم سب اپنے اعمال کے اندر اپنی نیت کو بنیادی طور پر پرکھ لیں کہ یہ نیت ٹھیک ہوگی تو اس عمل کا اجر ملے گا, ورنہ اس عمل کا اجر نہیں ملے گا. آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک قیامت والے دن نا نیت کے بناؤ اور بگاڑ سے کتنا اثر پڑتا ہے. قیامت والے دن نا سب سے پہلے 3 شخصوں کو پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں. نمبر 1 مجاہد. آپ مجاہد کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آپ کو یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, آپ نے کیا کیا. اب مجاہد کہے گا کہ اللہ میاں میں نے آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا, یہاں تک کہ جان تک کا میں نے نذرانہ پیش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے تو بہادری کے لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے. یعنی نیت کے خرابی کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت والا رتبہ یہ سب ضائع ہو جائے گا اور اسے پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. اللہم اغفرنا من. اور فرمایا نمبر 2 عالم دین کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کا اتنا اکرام ہوا, اتنا اعزاز اکرام, یہ سب نعمتیں, وہ اقرار کرے گا. اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں آپ نے کیا کیا. تو یہ عالم کہے گا کہ میں نے آپ کے علم کو خوب پھیلایا, دنیا میں آپ کے علم کو پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, آپ نے یہ سب اس وجہ سے کیا کہ تاکہ لوگ آپ کو عالم کہیں. عاری صاحب آپ نے اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ آپ کو قاری کہیں. بس کہا جا چکا. اب جو ہے نا دنیا کے اندر وہ کہا جا چکا, آخرت میں کوئی بدلہ نہیں. اس کو بھی اوندے منہ پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. اور اسی طریقے پر فرمایا نمبر 3 مال خرچ کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے اوپر بڑا انعام کیا, مال دیا ہے. اب یہ کہے گا اللہ میاں میں نے مال آپ کے راستے میں خرچ بھی بڑا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے خرچ اس وجہ سے کیا ہے کہ تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں, اور سو کہا جا چکا. اب اسے پکڑا جائے گا اور پکڑ کر اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نیت کا بڑا دخل ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نا سورۃ الانعام کی, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری عبادات اور اسی طریقے پر میرا زندہ رہنا, میرا مرنا رب العالمین کے لیے, پالنے والے رب کے لیے, جہانوں کو پالتا ہے جو اس رب کے لیے, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے, اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان یہ بار بار یہ آیت مبارکہ پڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو اس آیت مبارکہ کو. بار بار کہو گے تو پھر آپ کا رجحان بدلے گا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ میرا زندہ رہنا, میرا مرنا, میری نماز, میری عبادات, میرے تمام تر کام اللہ کے لیے ہیں. جب کام اللہ کے لیے ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے سنی ہے, اس حدیث پاک کے اندر غور کریں نا, انما الاعمال بالنیات. اب اس میں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ کہ نیت کرے, ہر کام کو پہلے پرکھیں کہ میں کام کیا کر رہا ہوں, وہ کام اچھا ہو. اور نمبر 2 پھر اس کے اندر نیت کریں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں, تو پھر دیکھیں
اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھ لیں، جب بندہ نیت اچھی کر لیتا ہے، ہمارا ہر فعل ہر قول جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہمارا ہر فعل ہر قول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ آیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر سے زمین پر نازل فرمایا تو زمین پر ہے تمام تر مخلوقات گرد و نواح جمع ہوئی، آدم علیہ السلام کی زیارت کریے اور سلام کریے۔ آدم علیہ السلام نے ہر ایک کا نام لے لے کر دعائیں بھی دی، یہاں تک کہ ایک گروہ ہرن کا آ گیا، آدم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ گروہ دوسرے گروہ کے پاس جب گیا، ہرن کے گروہ کے پاس، تو ان کی ناف سے اللہ تعالیٰ نے مشک جیسی عمدہ قسم کی خوشبو کو جاری کر دیا۔ اب یہ گروہ گرا تو باقی ہرن پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے واقعہ تذکرہ کیا۔ اب یہ سارے ہرن کٹے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی ہوئی اور ان کی پشت پر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا۔ اب یہ واپس گئے نا تو ان کی ناف سے کوئی مشک وغیرہ خوشبو جاری نہ ہوئی۔ کہنے لگے اپنے پہلے گروہ کو، کہنے لگے ماجرا کیا ہے، آپ کو بھی وہی دعا ملی، ہمیں بھی وہی دعا ملی، دعا کرنے والے نبی آدم آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، لیکن ہمارے ناف سے مشک جاری نہیں ہوا اور آپ کی ناف سے مشک جاری ہو گیا۔ جب یہ بات سامنے آئی نا تو پہلے گروہ والوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھیں ہماری نیت اور آپ کی نیت میں فرق ہے، ہمارا گروہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا اللہ کو راضی کرنے کی نیت پر، اور نبی کو سلام کیا اللہ کو راضی کرنے کی نیت پر، تو جو اللہ کی رضا کی نیت تھی نا، اس نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بدلہ عطا فرمایا۔ اور آپ کی نیت تو صرف یہ تھی کہ ہمیں بھی مشک مل جائے، تو آپ کی نیت دنیا تھی، اس وجہ سے اس خوشبو سے آپ محروم رہ گئے۔ تو جب نیت اچھی ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اخلاص کے اندر نیت کے فوائد بہت سارے ہیں، جب نیت خالص ہو جاتی ہے تو اس کے فوائد بہت سارے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیت ٹھیک ہونے کے برکت سے آپ کا میرا جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو کھانا پینا اٹھنا جاگنا سونا حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مشغول ہونا، یہ تمام تر عبادت بن جاتے ہیں۔ وہی بندہ اگر کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کرے یا اللہ اس کھانا کھانے کو آپ کا حکم سمجھ کر کھاتا ہوں اور اس سے جو طاقت حاصل ہوگی میں آپ کی عبادت کروں گا، میں اسی طریقے پر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ معاون بنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کروں گا، تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اور میں اس کا کھانا عبادت ہے، یہ اللہ کے یہاں اجر کا سبب باعث بنے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ اس کا فائدہ ظاہر فرمائیں گے، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے پر فرمایا کوئی بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت پر مشغول ہے، اچھی نیت پر کہ نیت یہ کرتا ہے میں پاک دامن بن جاؤں، نیت یہ کرتا ہے اولاد کو اصول ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اولاد نیک بنے گی، دین کی خدمت کرے گی، دین کی دعوت دے گی، جہاد کرے گی، اور میں اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصروف ہوگا، اس مشغولیت پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے پر فائدہ نمبر 2، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہو جائے گا اور بہت زیادہ میزان کے اندر بھاری ہوگا۔ جامع الحدیث کے اندر ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اخلص العمل یجزیک من القلیل، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، وہ پھر اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو بھی کافی ہو جائے گا۔ اخلاص ضروری ہے۔ اسی طریقے پر جب انسان سچی نیت کر لیتا ہے نا، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ سچی نیت کرنے پر اچھے عمل کے ارادہ کرنے پر، اور میں اگر وہ اچھا عمل نہ بھی کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی اس نیت کے کرنے پر اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے نیت کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو وہی عمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफर के अंदर थे, सहाबा इकराम भी साथ हैं। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम आज तुम वादी के अंदर चले, मुशक्कत बर्दाश्त की, तुम्हें जो अजर मिला मदीना में कुछ लोग हैं उनको भी वैसे ही अजर मिला। इसी तरीके पर आज जो तुमने खर्च किया मदीना में कुछ लोग हैं उनको भी वही खर्च करने का सवाब मिला। आज जो जो अमाल तुमने या अल्लाह के रास्ते में निकल कर किए, इसी तरह मदीना में रहने वाले कुछ लोग हैं उनको भी वैसा वैसा अजर मिला। सहाबा इकराम पूछने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो मदीना में है, हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, हम वादियों पर से गुजर रहे हैं, मुशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने फरमाया उनका इरादा भी आपके साथ निकलने का था मुकम्मल, लेकिन उज़र की वजह से ना जा सके। अब इस खालिस नीयत पर यह फायदा हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें अमल ना करने के बावजूद भी उस अमल का सवाब अता फरमाया। इस वजह से नीयत, वो तबलीग वाले कहते हैं ना, कहते हैं भाइयों इरादा कर लो, नियत कर लो, तुम्हें नियत पर भी अगर उज़र की वजह से ना जा सके तो तुम्हें नियत पर भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। इस वजह से नियत करनी चाहिए। और इसी तरीके पर एक फायदा यह होता है, फरमाया कि ये जो नियत करते हैं ना, नियत करने वाले, इखलास वाले, जिनकी नियत खालिस अल्लाह के लिए हो जाती है, फरमाया ये इखलास वाले ये हिदायत के चिराग हैं, इनकी वजह से अल्लाह ताला बड़े बड़े फितनों को दूर फरमा देते हैं। एक हदीस पाक शोबल ईमान के अंदर लिखी है, फरमाया कि ततजल्ला अन्हुम कुल्लु फितनतिन ज़ल्मा, अल्लाह ताला इनकी वजह से सख्त से सख्त फितने दूर फरमा देते हैं। और इसी तरीके पर नसाई शरीफ की एक हदीस है, नसाई शरीफ एक किताब है, उसकी एक हदीस है, और मैं अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद कमजोर और खस्ता हाल लोगों की वजह से करते हैं, और नंबर 2 दुआओं की वजह से करते हैं, नंबर 3 नमाजों की वजह से करते हैं, नंबर 4 इखलास वालों की वजह से इस उम्मत की अल्लाह ताला मदद करते हैं। इखलास, तो इस वजह से नीयत का खालिस होना, अल्लाह के लिए होना, ये बहुत जरूरी है कि अल्लाह को राजी करने की नीयत जब होती है ना, तो उससे बल्कि एक फायदा सबसे बड़ा यह होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े फितना फसाद ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल के दर्स में कि लड़ाई झगड़े कैसे खत्म हो जाते हैं नियत करने की बरकत से, ये इंशाअल्लाह कल के दर्स में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।